अब वो नकाब पोश मलिका और सरदार भी इस घर में आ गए थे। मैंने देखा, जब भी मैं घर से बाहर निकलता मोहल्ले के लोग मुझे अजीब व गरीब नजरों से देखते थे। फिर एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, जो तुम्हारे साथ मर्द और औरत रहते हैं वो कौन है? इनकी बात सुनकर मैं घबरा गया। फिर कहने लगा, वो मेरे भाई भाभी हैं। मेरी भाभी बीमार हैं, तभी वो घर से बाहर नहीं निकलती। मेरी भाभी, वो भी एक जिनजादी। यही सोचकर मैं अपने ऊपर हंसा था। सरदार ने कहा था कि मैं किसी ऐसे आमिल के बारे में मालूमात हासिल करूं जो जिनजात का इलाज करता हो। वो जिनजात पहली बार इंसानों की दुनिया में आया था। मैं उसे लेकर आमिल की तलाश में निकल जाता। वो इंसानों की भीड़ में खुद को ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर पाता था। एक दिन मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, जब मैंने देखा वो सड़क किनारे बैठे एक फकीर से बातें करने लगा। मैं उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो समझ ना पाया। अचानक इस फकीर ने इसका बाजू थामा था। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैं फौरन ही इनके करीब गया था तो वो जिनजाद मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये फकीर भी एक जिनजाद है जो इंसान बनकर यहाँ रह रहा है और मुझसे इसरार कर रहा है कि मैं उसे अपने साथ कबीले में लेकर चलूं। मैं सर थाम कर रह गया। अगर ये दोनों इस वक्त जिनजात बन जाते तो लोगों का एक हजूम यहाँ पर जमा हो जाता। मैंने जल्दी से उसे अपने साथ लिया और कहने लगा, जब तुम्हारी बीवी सेहतयाब हो जाए फिर उसे अपने साथ लेकर चले जाना। बिला आखिर 7 दिन फिरने के बाद ही मुझे एक आमिल का पता चल सका था। वो एक पुराने पेड़ के नीचे रहता था। इसके आसपास लोगों का एक हजूम था। मैं सोच रहा था कि जैसे ही लोगों का हजूम खत्म होगा तो मैं आमिल के पास जाऊंगा। काफी देर के बाद वहां से रश खत्म हुआ। मैं इसके सामने जाकर बैठा। वो आमिल कहने लगा, बताओ नौजवान, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैं बुरी तरह से घबरा गया। कैसे उसे बताता कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि एक जिनजादी के लिए आया हूँ। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, आमिल बाबा, क्या आप जिनजात का इलाज करते हैं? मेरी बात सुनकर इसने अपनी आंखें बंद की और एकदम खोली थी। वो गौर से देखते हुए कहने लगा, हाँ, लेकिन तुझे ये किसने बताया? एक फकीर ने। मैंने उसे सच बता दिया था। मुझे दूर सड़क किनारे मांगने वाले एक फकीर ने आमिल के बारे में बताया था। फिर आमिल बाबा सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ, मैं जिनजात का इलाज करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है तू कोई जिनजात नहीं बल्कि इंसान है। मैं इंसान हूँ लेकिन जिनजात की मदद करना चाहता हूँ। बिला आखिर मैंने सब सच बताने का फैसला कर लिया और एक कबीले में रहने वाले सरदार की बीवी इस वक्त शदीद तकलीफ में है। उसे आपके इलाज की जरूरत है। आपको मेरे साथ इस वक्त वहां चलना होगा। आमिल बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कहने लगा, ठीक है, मैं इलाज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस सरदार को कह देना कि अपनी वो हीरे की माला उसे मुझे देनी होगी जो इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। मैं जानता हूँ कि इस हीरे की माला में इसकी सारी ताकतें कैद हैं। मैं हैरत ज़दा रह गया। क्या आमिल बाबा पहले ही इस सरदार के बारे में जान गया था? हैरत ज़दा सा उठकर वहां से आ गया। रात होते ही मैं जिनजात के पास गया और उसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे अपनी बीवी की जान बहुत ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जिनजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसकी मोहब्बत देखकर मैं हैरान रह गया था। वो जिनजात किस कदर अपनी बीवी के लिए जान देता था। दूसरे ही दिन जिनजात का फैसला मैंने आमिल बाबा को बता दिया था। तभी इस रात आमिल बाबा मेरे साथ इस पुराने घर में मौजूद थे। जिनजात की बीवी बिस्तर पर पड़ी थी। उसे कुछ होश ना था। वो बिलाशुबा इतनी हसीन जिनजादी थी कि उसे कोई छूने से भी डरता। मैं हसरत से उसे देखने लगा। सरदार अगर परेशान था तो ये बात भी हकीकत थी कि वो जिनजादी चाहे जाने के काबिल थी। आमिल बाबा मुंह ही मुंह में दम करता इस जिनजादी पर कुछ अमल कर रहा था। एकदम उन्होंने अपनी लाल आंखें खोली और सरदार से कहने लगा, क्या तूने इस जिनजादी से जबरदस्ती शादी की है? जिनजाद सरदार बुरी तरह से घबराया था। तूने जिनजादी को पाने के लिए जो अमल किया था वो उल्टा हो गया है। इसी वजह से आज इसकी हालत ऐसी है। सरदार सर झुकाकर खड़ा था।
میں نے دیکھا جن زادی نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سردار کے لیے نفرت تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ پھر عامل بابا کہنے لگے، اب تیری جگہ اس نوجوان کو وہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ اس الٹے عمل کا اثر ختم ہو جائے۔ ان کی یہ بات میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ پھر اس عامل بابا سے کہنے لگا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اس سردار کی مدد کرنے کے لیے یہاں اسے لے کر آیا تھا۔ میں بہت ڈرپوک انسان ہوں۔ عامل بابا مسکرایا، پھر کہنے لگا، سردار سے پوچھو، اس نے پہلے بھی اس جن زادی کو پانے کے لیے ایک نوجوان لڑکے سے ہی عمل کروایا تھا۔ سردار خاموش تھا، یعنی اس کی بات حقیقت تھی۔ وہ پہلے بھی کسی انسان کی مدد لے چکا تھا۔ عامل بابا کہنے لگا، یہ جان بوجھ کر تمہارے اس گھر میں آیا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ عمل کوئی نوجوان لڑکا ہی کر سکتا ہے، تبھی تو علاج کا بہانہ کر کے تمہارے ساتھ یہاں چلا آیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عامل بابا نے پر اسرار انداز میں کہا، زیادہ نہیں، بس 7 جمعرات چلا کرنا ہوگا، وہ بھی ایک پرانے قبرستان میں بیٹھ کر۔ اس جن زادی کے لیے ایک پرانی قبر کی مٹی لے کر اس پر عمل کیا تھا، لیکن اس دن اتنی تیز آندھی چلی کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا۔ وہ مٹی ضائع ہو گئی، جس کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ادھورے عمل کی وجہ سے جن زادی تو اسے مل گئی، لیکن وہ اس کی نہ بن سکی۔ اسی لیے اس کے دل میں سردار کے لیے نفرت ہے۔ مجھے سردار کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بھلا جن زاد معلوم ہوتا تھا، اپنی بیمار بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہا تھا۔ عامل بابا کہنے لگا، کل رات کو تجھے میرے پاس آنا ہوگا، تبھی میں اس پورے عمل کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ عامل بابا کے جانے کے بعد میں سردار سے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری جن زادی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، اس جن زادی کی خاطر میں نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی تھی، حتیٰ کہ اپنی سرداری بھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ٹھیک ہونا نہیں چاہتی۔ یہ واپس اسی قبیلے میں جانا چاہتی ہے جہاں پر شیطانوں کا قبضہ ہے۔ دونوں کی پریم کہانی عجیب تھی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی کٹ پتلی کی مانند گھوم رہا تھا۔ پھر اس رات مجھے اکیلا پا کر جن زادی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ کہنے لگی، مجھے کسی بیماری نے نہیں گھیر رکھا، میں یہ سب ڈھونگ کر رہی ہوں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، مجھے اس سردار سے نفرت ہے کیونکہ اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا۔ میں اپنے قبیلے کے ایک جن ذات سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھلے ہی غریب تھا، لیکن پیار نے ہم دونوں کو طاقتور بنا دیا تھا۔ لیکن اس سردار کی وجہ سے میں اس جن ذات سے جدا ہو گئی، آج تک اسے بھول نہ پائی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نوجوان، تم میری مدد کرو، میں اس سردار سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے لیے عمل کیا تو یاد رکھنا، میں تم سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کی لال آنکھوں میں آگ جیسی چنگاری تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ ایک طرف تو سردار تھا جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، دوسری طرف وہ جن زادی جو اپنے عاشق کے لیے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، سردار نے فوراً ہی مجھے حکم دیا کہ میں اس عامل سے جا کر ملوں۔ جن زادی کی طرف دیکھا تو وہ آگ بگولا نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے چھپ کر عامل کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر عامل نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھلا میں کیسے کر سکتا تھا؟ وہ عامل کہنے لگا، یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں 1000 سال پہلے پرانے مردے دفن ہیں۔ آج تک کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں گیا کیونکہ وہاں پر دفن مردے رات کو گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس قبرستان کو مسمار کر کے وہاں کالونی بنانے کی کوشش کی، لیکن الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ جو شیطانی عامل ہوتے ہیں وہ ان قبروں کی مٹی اٹھا کر عملیات کرتے ہیں، لیکن ان انسانوں کی روحیں انہیں یہ کرنے نہیں دیتی۔ لیکن اگر نیک مقصد کے لیے یہ سب کیا جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔
तुम भी किसी की मोहब्बत की खातिर ये अमल करोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचेगा। जैसे ही 7 जुमरात मुकम्मल होंगे, जिनजादी के दिल में खुद ब खुद सरदार की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तुम चाहो तो सरदार से खूब मालो दौलत लेकर अपनी किस्मत बदल लेना, बस बदले में मुझे वो हीरों की माला चाहिए। तुम ये सब मेरे गले में पड़ी हुई माला तो देख रहे होगे, ये सब मैंने जिनजाद सरदारों से हासिल की हैं। वो खुश होकर मुझे ऐसे ही इनामात देते हैं। मेरे पास इतनी मालो दौलत है कि हजारों लोग इससे फैजियाब हो सकते हैं, लेकिन मैं वो सबसे छुपा कर रखता हूँ। मरने के बाद अपनी एक ऐसी निशानी छोड़ूंगा कि लोग मुझे ताउम्र याद रखें। इसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर कई इरादे लिखे थे। मैं हैरान और परेशान था इसके ये सब बातें सुनकर। इसके लिए ये सब बहुत आसान था, लेकिन मैं तो एक कमजोर सा नौजवान था, ना जाने जिंदगी में कितनी मुसीबतें देखनी थी। लेकिन आज सबसे बड़ी परेशानी मेरे ऊपर मौजूद थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसे ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ेगा। एक जिनजाद की खातिर मुझे पुराने कब्रिस्तान में बैठकर ये अमल करना था। 2 दिन बाद ही तो जुमरात थी। मैं डरते डरते घर गया। सरदार वहां मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी जिनजादी बीवी अभी तक बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही मैं इसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो इसने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा था। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम जिस तरह से इस सरदार के साथ मिलकर मुझे सता रहे हो, याद रखना इसकी सजा भयानक होगी। मैं फौरन ही पलटा था, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा, ये जिनजादी इतनी बेबस क्यों है? क्या इस अमल की वजह से इसकी सारी ताकतें खत्म हो गई हैं? सरदार मुझसे बहुत खुश नजर आ रहा था, तो वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी एक बार फिर से जन्नत बन जाएगी। जब ये जिनजादी मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया का खुश नसीब जिनजाद बन जाऊंगा। इसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोचने लगा कि इससे तो अच्छा था कि मैं चाचा की जली कटी सुनकर अपनी जिंदगी गुजार लेता, ना वो घर छोड़ने का फैसला करता और ना ही ये सब कुछ आज मुझे भुगतना पड़ता। ना जाने चाचा ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की होगी कि नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी की उन्हें कोई जरूरत थी। मैं मरूं या जीऊं, कौन था मेरा अपना जो मेरे लिए फिक्रमंद होता? इससे अच्छा तो ये है सरदार ने कम से कम मुझे इस काबिल तो समझा था कि मैं इसके किसी काम आ सकूं। वो मेरी इज्जत तो कर रहा था। यही सोचकर मैं अपने दिल को मुतमईन कर चुका था। फिर जैसे ही जुमरात आई, मैं जोशो खरोश से वो अमल करने के लिए तैयार हो गया। आमिल के एक मुरीद ने मुझे इस पुराने कब्रिस्तान के करीब छोड़ दिया था। मैंने देखा इसके चेहरे पर खौफ की एक लहर थी। वो कहने लगा, नौजवान अब बाकी का काम तुम्हारा है, मैं तो चला। ये कहते ही वो वहां से फरार हो गया। अब यहाँ मैं था और चारों तरफ फैला खौफनाक सन्नाटा। कब्रिस्तान से उठता हुआ अजीब सा धुआं, इस धुएं की वजह से ही तो यहाँ का माहौल इतना भयानक लग रहा था। तो फिर मैं अपने खौफ से कांपते दिल के साथ आगे बढ़ा। अचानक ही मेरे कानों में एक चीखने की आवाज आई थी। मैं पलटा तो मेरे मुंह से बेतहाशा चीखें निकली थी। इस दरख्त के साथ रस्सियों में जकड़ी एक लड़की खड़ी थी। इसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। लंबे लंबे बाल घुटनों को छू रहे थे। वो बिल्कुल आसेब वाली फिल्मों की हीरोइन लग रही थी। मुझे लगा मैं किसी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। अभी तो मैंने इस अमल की शुरुआत भी ना की थी कि वो लड़की कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। लेकिन मैं इसकी कोई बात ना सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी चुड़ैल के रूप में वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैं इससे बुरी तरह खौफजदा था। फिर वो आंसू भरी आंखों से रोने लगी, बराबर मेरी मिन्नतें करती रही। वो बहुत मजबूर और बेबस लग रही थी। इस अंधेरी रात में सफेद कपड़ों में मलबूस वो लड़की किसी बेकरार रूह की तरह नजर आ रही थी। इतने काले अंधेरे और सुनसान जगह पर ये लड़की यहाँ कैसे आई थी? मैं सब कुछ भूल चुका था। तभी वो रोते रोते कहने लगी, मेरी मदद करो, तुम्हें किसी ने फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है। इसके आंसू पर मुझे हकीकी गुमान हो चुका था। मैं खुद को इसके पास जाने से रोक ना सका। बिलाखिर मैंने इस लड़की की रस्सियां खोल दी। मैंने देखा इसके हाथ खून से भरे थे।
شاید اس کی کلائیوں سے نکلنے والے خون نے وہ نشانات چھوڑ دیے تھے۔ پھر وہ روتے روتے مجھے کہنے لگی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، غریب ماں کی بیٹی ہوں، میری ماں بھی ایک بیوہ عورت ہے، فیکٹری میں کام زیادہ تھا، اسی وجہ سے بہت زیادہ رات ہو گئی، میں گھر آ رہی تھی، اچانک میرے پیچھے 2 لڑکے لگ گئے، بڑی مشکل سے ان سے اپنی عزت اور جان بچا کر یہاں بھاگی آئی، ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، جب اچانک وہ میرے سامنے آ گئے، انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا، مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، نہ جانے کس طاقت نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کوئی خوفناک سا سایہ تھا جو ان سمیت مجھے بھی دکھائی دیا تھا، وہ تو اس وقت فرار ہو گئے، لیکن میں یہاں بے بس رسیوں میں جکڑی بندھی پڑی تھی، جب تم یہاں آئے تبھی تو میں نے خوف سے چیخ ماری تھی، میں تمہیں غلط انسان سمجھی تھی، لیکن تم انسان نہیں فرشتے ہو، نہ صرف میری جان بچائی بلکہ عزت بھی بچا دی، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، میں حیران رہ گیا کہ غربت بھی کہاں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، پھر میں نے اسے تسلی دی اور کہا رونا بند کرو، میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اب وہ خوف زدہ سی درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی، لیکن میں اپنا کام کرنے لگا، میں نے ایک پرانی قبر سے مٹی اٹھائی اور اس پر جن ذات سردار کی خاطر عمل کرنے لگا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کو بچا کر میں اپنا سارا خوف بھلا بیٹھا تھا، پہلے جو یہاں سناٹا اور تنہائی کی خوف کی وجہ سے میں یہ کام کرنے میں ہچکچا رہا تھا، اب اس لڑکی کو سامنے پا کر اپنے آپ کو بہادر تصور کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا میں فوراً ہی لڑکی کے پاس آیا اور اسے باحفاظت اس کے گھر چھوڑ دیا، میں نے دیکھا اس کی گلی میں 2-3 لوگ کھڑے اسے نفرت امیز نظروں سے گھور رہے تھے، شاید وہ رات کے 3 بجے میرے ساتھ گھر آئی تھی، اسی وجہ سے ذلت اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اسے باحفاظت گھر چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ سردار بے قراری سے مجھے کہنے لگا، تم نے آج کا عمل پورا کیا ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، یہ سب میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں رات کو سونے لگا تو سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کسی پری کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، میں حیرت سے سوچنے لگا کہ کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی، میں اس لڑکی کو بھولنے سے بھی نہ بھلا پا رہا تھا، اب اس جنزاد سردار کے لیے اس جنزادی کی محبت کی شدت کو میں سمجھ سکتا تھا، تبھی پہلے سے بھی زیادہ ہمت کر کے وہ عمل کرنے لگا۔ 3 جمعرات مکمل ہو چکی تھی، میں نے دیکھا جنزادی کی صحت میں کافی بہتری آ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ مجھ سے ناراض دکھائی دیتی، جبکہ سردار اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میں عمل ختم کر کے آتا وہ بے قرار سا میرا منتظر دکھائی دیتا، دوسری طرف وہ عامل بابا تھا جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا عمل ختم ہو اور اسے وہ ہیروں کی مالا مل جائے۔ پھر اس جمعرات جب میں عمل کرنے لگا اچانک ہی ہر طرف آندھی طوفان اٹھا تھا، میں حیران تھا، اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں ہوا، لیکن آج ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی، تبھی میرے کانوں میں عامل کی آواز سنائی دی، اپنا عمل جاری رکھو، اس ہنڈیا کی مٹی پر ہاتھ رکھ لو، وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ جنزادی کا پرانا عاشق ایک شیطان جنزاد ہے، وہ یہ عملیات پورا نہیں کرنے دے گا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا، گویا اس کو خبر ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس لہراتے ہوئے وجود مجھے اپنی حفاظت میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ یہ سب کون تھے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھے میں ان کا شکر گزار تھا جن کی وجہ سے عمل میرا پورا ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا تھا، سردار نے میری حالت دیکھی تو مجھے ایک شربت پینے کے لیے دے دیا، میں حیران رہ گیا، وہ شربت پیتے ہی میں اپنے اندر عجیب سی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی جنزادی اٹھ کر میرے سامنے آئی، پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا، وہ سردار سے کہنے لگی، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی، اب آخری جمعرات آنے والی تھی، مجھے خوشی تھی کہ بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ عجیب ہوا تھا۔
آخری جمعرات آنے سے صرف ایک دن پہلے ہی وہ جن زادی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ سردار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی۔ مجھے اس کی محبت پر افسوس ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ جیسے ہی اس کے اندر طاقتیں آئیں وہ واپس اس قبیلے میں چلی گئی جہاں سے سردار اسے لے کر آیا تھا۔ وہ اب جوگی بن گیا تھا۔ ایک دن گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن اپنی ساری دولت یہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے میرا انعام جو ہیرے زیورات کی صورت میں پہلے ہی چھپا کر رکھا تھا جو مجھے اس گھر میں مل گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ جن زادی کی محبت اسے نہ مل سکی۔ اب میرے حالات بدل گئے تھے۔ کہاں میں ایک یتیم لاوارث لڑکا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے اب کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ اب میں شاندار بنگلے میں رہنے لگا لیکن اب بھی میری نظریں اس جن ذات سردار کو ڈھونڈتی۔ میں سوچتا ہوں کہ بس ایک بار وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس سے پوچھوں گا محبت کا روگ لگا کر وہ کیسے جی رہا ہے۔ میں شہر کا رئیس بزنس مین بن گیا تھا۔ ایک دن میں یتیم خانے میں چندہ دینے گیا تو مجھے ایک لڑکی ملی۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جو اس رات مجھے بری حالت میں ملی تھی۔ ایسے لگا جیسے مجھے سارے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جلد از جلد اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے اسے اس رات کا یاد دلایا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کتنے مہربان انسان ہیں۔ اگر اس رات میری عزت نہ بچاتے تو شاید میں آج کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح زمانے میں جی رہی ہوتی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم یتیم خانے میں کیوں رہ رہی ہو تو وہ اداسی سے کہنے لگی اس رات ہی محلے والوں نے مل کر مجھے اور میری ماں کو اس محلے سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں ایک بدکار لڑکی ہوں، اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں۔ جبھی میں اور میری ماں اسی یتیم خانے میں رہنے لگے لیکن 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی بنا لیا۔ میری زندگی اتنی خوشیوں سے بھر جائے گی اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن سڑک کنارے میں نے ایک درویش کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں آتے جاتے انسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ تو وہی جن ذات سردار تھا لیکن آج درویش بن کر انسانوں کی دنیا میں کیوں رہ رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا محبت کا روگ لگا کر بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ بس ہر پل اس جن زادی کی یاد ستاتی ہے۔ اس نے ایک دکھی شعر پڑھا تو میں شدت سے رونے لگا۔ جس نے میری زندگی بدل ڈالی تھی آج وہ ایک فقیر بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ تو آپ ہی بتائیں دوستو، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو محبت کی ناکامی کی صورت میں آپ کی سردار کی طرح اپنی زندگی بدل لیں گے؟ بلکہ ایسی محبت تو صرف انسان کو زندگی سے دور کرتی ہے۔ آج میں اپنی محبت کو سامنے دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔